بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امدادی افعال کا جو سلسلہ جاری ہے، آج اسی امدادی افعال کے سلسلے میں ہم مزید دو افعال کی وضاحت بھی کریں گے اور مثالیں بھی پیش کریں گے، یعنی جملوں میں مثالیں بھی دیں گے۔ امدادی فعل کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ تو امدادی فعل کی ضرورت اس لیے ہے کہ جملے میں زور پیدا کرنا، تاکید پیدا کرنا، طاقت پیدا کرنا، وضاحت پیدا کرنا، تو ان چیزوں کے لیے ہمیں جملے میں امدادی فعل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور امدادی فعل ایک تو تحریر کے ساتھ ہیں، زبان کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، اور ہمارے ہاں جہاں تک طلباء ہیں تو اسکول کی کتاب، کالج، یونیورسٹی میں ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں تو ان میں بھی بکثرت امدادی افعال موجود ہیں، وہ شاعری ہو، وہ نثر ہو، تو امدادی افعال کے بغیر نامکمل ہیں۔ امدادی افعال نہایت ضروری ہیں، تو آئیں ان امدادی افعال کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ہونا اور رکھنا دو امدادی افعال ہیں، اس پر ہم مفصل روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک ہمارے پاس ہونا امدادی فعل ہے، تو ہونا مصدر سے بننے والا امدادی فعل جملے میں شرط کے معنوں میں اور تمنا کے معنوں میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی تین چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، شرط اور تمنا میں زور پیدا کرنا، ان کے لیے ہم ہونا سے بننے والا امدادی فعل استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ذرا اچھا، میں نے یہ آپ دیکھیں مثال ہے، علی بروقت ڈاکٹر کے پاس آیا ہوتا۔ یعنی بروقت کے معنی ہے اگر وہ وقت پر جلد ڈاکٹر کے پاس آیا ہوتا، تو اب آیا ہوتا یہ ہماری ایک تمنا ہے، ایک شرط ہے کہ وہ آیا ہوتا تو آج یوں بیمار نہ ہوتا۔ آج جس وہ شدت کے ساتھ بیمار ہیں تو شاید وہ اتنے شدید بیمار نہ ہوتے، لیکن اس نے سستی سے کام لیا، اپنی جس کو ہم کہتے ہیں کاہلی سے کام لیا، تو وجہ یہ ہے کہ وہ بیماری بڑھ گئی اور آج وہ شدید اور بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کاش وہ ڈاکٹر کے پاس بر وقت آیا ہوتا۔ تو یہ ہونا ظاہر کرتا ہے آیا ہوتا، اور یہ بھی ہے تو آج بیمار نہ ہوتا۔ ہماری ایک خواہش بھی ہے کہ وہ بیمار نہ ہوتا، اور یہ ہمارے پاس یہ ہے آیا ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اگر آیا ہوتا، بر وقت آیا ہوتا، تو آج بیمار نہ ہوتا۔ یہ ہماری تمنا ہے کہ کاش وہ بیمار نہ ہوتا، لیکن وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیر کر دی، اور وجہ یہ ہے کہ ہمیں اچھے کاموں میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جو جسم دیا ہے تو یہ بھی اللہ کی امانت ہے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک تو آپ نے یہ دیکھا ہے۔ اب نمبر دو ہونا مصدر سے بننے والا امدادی فعل خفیف احتمال کے لیے، یعنی احتمال کے معنی ہے امکان، معمولی امکان کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جملے میں معمولی امکان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ یوں کہیں اگر کم امکان ہو، زیادہ نہ ہو، تو تب جیسے ممکن ہے آپ علی ظفر کو جانتے ہوں گے۔ اب جانتے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانتے ہوں، اب یہ ہوں ظاہر کرتا ہے کہ احتمال تو کم ہے، امکان تو کم ہے کہ آپ اسے ممکن ہے کہ آپ علی ظفر کو جانتے ہو، یعنی امکان ہے، معمولی سا امکان ہے۔ ہمیں ایک یہ ہے کمزور سی امید ہے کہ آپ علی ظفر کو جانتے ہیں، یہ جملہ خود ظاہر کرتا ہے۔ اور ہونا سے ہوں یہ امدادی فعل ہے، اور جاننا سے جانتے، تو اب یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اصل فعل۔
اصل فعل، اور یہ ہمارے پاس ہیں امدادی فعل، اور یہ امدادی فعل وہ خفیف احتمال کے لیے اور کبھی قوی احتمال کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا نمبر 3، نمبر 3 میں کیا ہے کہ ہونا مصدر سے بننے والا امدادی فعل قوی احتمال، یعنی زیادہ امکان کے لیے، قوی امکان کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ یقیناً آپ علی ظفر کو یقیناً آپ کلیم کو جانتے ہوں گے۔ اب جانتے ہمارے پاس ہیں اصل فعل، اور یہ ہمارے پاس ہیں ہونا سے ہوں گے، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ امدادی فعل۔ اب یہ امدادی فعل یقیناً آپ کلیم کو جانتے ہوں گے، مطلب ہے کہ زیادہ امکان ہے کہ آپ اس کو جانتے ہیں، کلیم کو آپ جانتے ہیں۔ اور علی ظفر کو یہاں پہ ہے ممکن ہے، یہاں پہ یقیناً اور یہاں پر ممکن، یعنی امکان ہے، اور یہاں ہمیں یقین ہے۔ یقین کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ علی ظفر کو جانتے ہوں گے۔ ہم جاننے پر زیادہ زور دے رہے ہیں، ایک تو یقیناً سے، اور نمبر 2 یہاں پہ وہ الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں کہ ہم اس پر جاننے پر زیادہ یہاں پر زور دے رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ امید ہے، مطلب ہے 99% ہمیں امید ہے، اور یہاں پر ہم شک میں ہیں کہ ممکن ہے آپ علی ظفر کو جانتے ہوں گے، اور ادھر تو یہ ہے یقین کے قریب قریب ہم بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں نمبر 3، نمبر 4 ہم استعمال کرتے ہیں ہونا مصدر سے بننے والا امدادی فعل عادت کے معنوں میں بھی اور استمرار کے معنوں میں بھی۔ استمرار کا مطلب ہے فعل کا بار بار ہونا، یعنی جیسے فعل ماضی استمراری ہے کہ علی اسکول جاتا تھا، وہ کھانا کھاتا تھا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں استمرار ہے۔ استمرار کے معنی ہے تکرار ہے کہ بار بار وہ کام، تو بار بار کام ہونے کے معنوں میں، فعل سرزد ہونے کے معنوں میں اور عادت کے معنوں میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اگر سلیم پڑھتا ہوتا، یعنی یہ پڑھنے کی ان کی عادت ہوتی، وہ بار بار اگر پڑھتا تو کیا ہوتا؟ تو کامیاب کیوں نہ ہوتا، لازمی وہ کامیاب ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ اگر وہ پڑھتا ہوتا، ان کی عادت ہوتی پڑھائی لکھائی، کتاب، اور یعنی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مطالعہ یا کتب بینی، ان کی عادت ہوتی، وہ پڑھتا تو کیوں کامیاب کیوں نہ ہوتا، وہ ضرور کامیاب ہوتا، لیکن افسوس کہ انہوں نے کتاب سے دوستی نہیں رکھی تو آج ناکامی کا منہ ان کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اگر شرط یہ ہے اگر سلیم پڑھتا ہوتا تو کامیاب کیوں نہ ہوتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پڑھتا ہوتا، یہاں پہ 2 ہیں، یہ پڑھنا سے پڑھتا۔ اب یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہیں امدادی، یہ ہیں اصل فعل، یہ ہمارے پاس ہیں اصل فعل۔ یہ ہیں اصل فعل، اور یہ جو ہمارے پاس ہیں یہ ہیں امدادی فعل۔ اور یہ امدادی اور اصل فعل آپ جانتے ہیں کہ جب یہ 2 افعال آپس میں مل جائیں تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب فعل۔ یعنی امدادی فعل مرکب فعل بناتا ہے، واقعی بناتا ہے، کیونکہ امدادی فعل دوسرے فعل کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں، اب ہم جاتے ہیں نمبر 1، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آج 2 امدادی افعال پر بات کر رہے ہیں۔ ایک ہمارے پاس تھا ہونا، ایک ہمارے پاس ہے ہونا، اور نمبر 2 ہمارے پاس ہے رکھنا، رکھنا مصدر۔ اب رکھنا مصدر سے بننے والا امدادی فعل کسی کی مرضی کے خلاف، آپ کسی کی مرضی کے خلاف کے معنوں میں یعنی وہ استعمال ہوتا ہے کہ کسی کی مرضی کے خلاف، وہ خواہش کے خلاف، اس کی وہ مرضی کے خلاف، رضامندی کے خلاف کے معنوں میں بھی
یہ فعل استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہ ہیں اور ساتھ کیا ہے، کسی دوسرے اثر سے کام لینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم جب مثال کی طرف آئیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ سرمایہ دار نے، سرمایہ دار صاحب کو تو آپ جانتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ نظام سرمایہ دارانہ کیپٹلزم نظام ہے، اور اس سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دار روز بروز امیر اور غریب روز بروز غریب ترین۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دار کو اپنی سرمایہ کی پڑی ہوئی ہے کہ سرمایہ دار نے چھٹی کے بعد مزدور کو بٹھا رکھا ہے۔ اب یہ جو مزدور کو بٹھا رکھا ہے، اب یہ رکھا ہے ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس ہیں امدادی فعل، اور بٹھانا سے بٹھا یہ ہمارے پاس ہیں اصل فعل، اور یہ دونوں افعال مل کر تو اس سے مرکب فعل بن گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بٹھا رکھا ہے، رکھا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے جو بٹھانے کا کام ہے وہ تو سرمایہ دار، دوسرا اثر کیا ہے ان کے ہاں، وہ لالچ کا اثر ہے۔ وہ دوسرا اثر کیا ہے، مفاد پرستی، خود غرضی کا لالچ ہے۔ اسے اپنے مقصد سے کام ہے کہ میرا سرمایہ بڑھ جائے اور یہ مجھے میرا پیسہ کم خرچ ہو اور کام زیادہ کرے، اور حد سے زیادہ کرے تو اس کو مزدور کو چھٹی کے بعد بھی بیچارے کو بٹھا رکھا ہے۔ لیکن یہ مزدور کی مرضی کے خلاف ہے، کیونکہ جیسے چھٹی ہو گئی مزدور کو جانا چاہیے، اور مزدور سے اتنا کام بھی نہیں لینا چاہیے۔ اس سرمایہ دارانہ نظام میں اتنا کام لیا جاتا ہے کہ مزدور نہ پھر وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے سے کٹ جاتا ہے، نہ وہ انسانیت کی خدمت کے کام آتا ہے، اور نہ پھر خدا کی عبادت کے لیے اس کو صحیح موقع ملتا ہے۔ اس کو سرمایہ دار نے رزق کے پیچھے اتنا مجبور کیا ہوا ہے، اتنا مصروف رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو ایک مشین کا ایک پرزہ وہ بنا دیا ہے سرمایہ دار نے، کس کو؟ اپنے مزدور کو، غریب کو۔ تو یہ بھی خدا کرے کہ ایک عادلانہ نظام آ جائے تو اس میں پھر ایسا نہیں ہوگا، ہر کسی کو وقت ملے گا، خلق خدا کی خدمت بھی ہوگی اور خالق کی عبادت بھی ہوگی، صحیح موقع ملے گا مزدور کو بھی۔ لیکن اس نظام میں یہاں پہ دیکھیں ذرا، اور بھی ایک دوسری مثال بھی میں دے چکا ہوں، اور وہ کہتے ہیں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، وہ اقبال فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ ذرا، امیر نے غریب کا پیسہ دبا رکھا ہے۔ امیر آدمی ہے، غریب نے کام کیا ہے، اس کا جو پیسہ بنتا ہے، اسلام میں تو یہ ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے، لیکن یہاں پر امیر صاحب نے غریب بیچارے کا پیسہ دبا رکھا ہے۔ دبا رکھا ہے، اب یہ پیسہ جو دبا رکھا ہے، اب یہ رکھا ہے ظاہر کرتا ہے کہ اس دبانے میں یہ مزدور کی مرضی کے خلاف، اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی کی مرضی کے خلاف، مزدور کی مرضی کے خلاف امیر نے وہ غریب کا پیسہ دبا رکھا ہے، اور کسی دوسرے اثر سے۔ دوسرا اثر کیا ہے کہ اس امیر صاحب کا پیسہ بینک میں پڑا ہے، اس میں سود میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہونے دو، یہ غریب بندے کے ساتھ تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو انہوں نے غریب کا پیسہ دبا رکھا ہے۔ وہ یا امیر کا دل نہیں چاہتا، وہ تو پیسے میں ایسے بن گئے، قارون کا خزانہ سے وہ کھولنا نہیں چاہتا کہ حقدار کو حق ملے۔ تو انہوں نے وہ اثر ہے کہ دولت کی محبت کے اثر نے کیا ہے کہ غریب کا پیسہ، اور غریب کیا ہے، یہ غریب کی مرضی کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے، یہ رکھا ہے، ہم ظاہر کرتا ہے کہ اس میں غریب کی مرضی شامل نہیں، اس کی مرضی کے خلاف، اور امیر نے کسی اثر کی وجہ سے، اور وہ اثر کیا ہے، لازمی ہے اس پہ جو اثر ہے کہ اس نے جو پیسہ دبا رکھا ہے، وہ آپ جانتے ہیں دولت پرستی ہے، اور وہ دولت کو اپنے آپ سے جانے نہیں دیتا کسی بھی صورت میں۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، کہا جاتا ہے کہ امیر کنجوس مر رہا تھا، کسی نے کہا مرنے کا وقت ہے، کچھ خدا کے نام پر بھی دے دو،
تو اس امیر نے کہا ظالموں آپ کہہ رہے ہیں کہ جانے کا وقت ہے، بس جان تو دے رہا ہوں اور کیا دوں، یعنی پھر بھی اس کا دل نہیں چاہتا کہ کوئی چیز میں دے دوں۔ تو میں پھر یہاں پہ واض و پن تو میری عادت نہیں ہے لیکن آ گیا ہوں، تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنا آپ دیں گے تو اللہ کے نیز پر جمع ہو جائے گا، اور ہمیں یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا چاہیے بحیثیت ایک مسلمان۔ یہاں پر آپ دیکھیں اب رکھنا مصدر سے بننے والا امدادی فعل پہلے سے سمجھا بجھا کر تیار کر لینے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کسی کو پہلے سے سمجھا بجھا کر تیار کرنا، ان کے معنوں میں بھی وہ رکھنا مصدر سے بننے والا امدادی فعل استعمال ہوتا ہے۔ اور وہ ہمیں یہاں پر مثال میں کہ علی نے ایک نیک کام کیا کہ سلیم بڑا لڑاکو تھا، بڑا جنگجو تھا، اور اس بندے کو جو آگ کا شعلہ ہے جس میں انسانیت کم ہے لیکن علی کی حکمت ہے، انہوں نے سلیم کو صلح کرنے کے لیے سمجھا رکھا ہے۔ اب یہ سمجھا رکھا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سمجھانا سے سمجھا، یہ اصل فعل ہے اور رکھا ہے، تو سمجھا رکھا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے پہلے سے اس کو سمجھا بجھا رکھا ہے، یعنی وہ ذہنی طور پر ان کو تیار کیا ہوا ہے، ان کو باتوں باتوں میں ایسے دلائل دے کر کہ وہ جو جنگجو سلیم تھا وہ بھی امن پسندی پر راضی ہوا، وہ بھی صلح کرنے پر راضی ہوا، اور یہ دانش مندی، یہ عقل مندی کس کی ہے؟ علی کی۔ علی نے سلیم کو صلح کرنے کے لیے سمجھا رکھا ہے۔ اب سمجھا رکھا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ان کو پہلے سے، یعنی یہ یہاں پہ جو رکھا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو پہلے سے سمجھا بجھا کر تیار کیا ہوا ہے صلح کے لیے۔ سمجھا بجھا کر تیار کر لینے کے معنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فعل استعمال ہوا ہے رکھا ہے۔ تو سلیم کو صلح کرنے کے لیے تیار، یعنی سمجھا بجھا کر تیار رکھا ہے انہوں نے پہلے سے۔ یہ دیکھیں علی نے سلیم کو صلح کرنے کے لیے سمجھا رکھا ہے۔ اب اس جملے کا دوسرا جز ہے کہ اب صلح کرنے میں دیر نہیں لگے گی، صلح کرنے میں اب دیر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پہلے سے تیار ہے۔ لازمی ہے جس کام کے لیے آپ تیار ہو جائیں، آپ ارادہ عزم کر لیں تو پھر اس میں دیر نہیں ہوتی۔ اور یہ علی نے سلیم کو صلح کرنے کے لیے سمجھا بجھا رکھا ہے۔ سمجھا بجھانا کے معنی ہے یعنی سلیم کو سمجھا بجھا رکھا ہے، مطلب ہے کہ اس کو سمجھا بجھا کر تیار کیا ہوا ہے۔ یہ کس نے؟ یہ علی نے یہ کام کیا ہوا ہے، یہ اچھا کام۔ پھر یہاں پر آخری اختتام ہے، بس یہ آخری مثال ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں رکھنا مصدر سے بننے والا امدادی فعل، یہ اصل فعل کی تاکید کے لیے بھی، تاکید کے معنی ہے زور دینے کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ بچوں والدین کی بات وہ سن رکھو۔ اب سن رکھو، اب یہ ہے آپ سننے پر زور دے رہے ہیں کہ ضرور سنو، بار بار سنو۔ والدین تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور والدین جتنے بھی برے ہو، کوئی بھی والدین اپنی اولاد کی برائی یعنی نہیں چاہتے، والدین کبھی بھی اولاد کی برائی نہیں چاہتے، وہ برے سے برے والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک اور صالح ہو۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بچوں، یہاں پہ جو علامت استعمال ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ایک الف کی طرح نیچے ایک نقطہ ہے، اس کو اگر ہم قواعد کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے علامت ندائیہ۔ علامت ندائیہ، یہ والی علامت، اس کو علامت ندائیہ، یہ جو علامت ندائیہ ہے یہ آپ جب بھی استعمال کریں گے تو اس سے پہلے کوئی بھی جمع اسم ہو، جیسے مسلمانوں، ایمانداروں، تو وہاں پر آپ
پاکستانیوں، تو آپ کیا کریں گے؟ نون غنہ کا استعمال نہیں کرو گے۔ جب آپ اس کو ندا کے معنی ہے آواز، جب آپ اس کو آواز دو گے، جیسے بچوں کو ہم مخاطب کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں یا ان کو آواز دے رہے ہیں کہ بچوں والدین کی بات سن رکھو، ابھی موقع ہے، اور وہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، اور انہوں نے زندگی ایک تجربات سے وہ یعنی وہ تجربات میں گزاری ہے، ایک عمر وہ کہتے ہیں بال ان کے سفید ہو چکے ہیں، تو وہ جو دنیا کی وہ اونچ نیچ سے واقف ہے، آپ تو ابھی بچے ہیں، آپ واقف نہیں ہیں، تو آپ کسی کے دھوکے میں مت آئیں اور والدین کی بات سن رکھو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نون غنہ نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان نو آپ نہیں لکھیں گے، مسلمان نو۔ وضو میں پانی ضائع کرنا اسراف ہے، یہ بھی دیکھیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہ لفظ جمع ہے، ہم تمام سے مخاطب ہیں، لیکن یہ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ علامت ندائیہ، اور ہم کہیں گے وضو میں پانی ضائع کرنا، بس مختصر کرتا ہوں، منع ہے۔ اور ضائع کرنا، اسلام ضائع کرنے سے وہ منع کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بتانا میرا یہ تھا کہ یہاں سے جب بھی آپ لکھیں گے تو وہاں پہ نون غنہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح پاکستانیوں، آپ تو پوری پاکستانی قوم سے مخاطب ہیں، لیکن نون غنہ کا استعمال نہیں کریں گے۔ بات چونکہ بڑھ گئی، اور اسی کے ساتھ آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا رفیق اس سلسلے کا اختتام بھی کر رہا ہے کہ مزید ہم امدادی افعال، بس یہ سلسلہ یہاں تک کافی ہے، میرا خیال ہے کہ کئی ہمارے اسباق اس پر آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اسی کے ساتھ پھر وہی آپ سے گزارش، وہی آپ سے درخواست، التماس کہ براہ مہربانی اردو کی خدمت کے لیے یہ چینل آپ خود بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جہاں پہ کوئی مشکل ہو تو کمنٹس میں آپ لکھیں، انشاءاللہ جواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اور کوشش کریں کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ اگر آپ کو خود اردو سے پیار ہے، محبت ہے، تو یہ لنک آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا حافظ۔